سہانی گری چمکت کا چاند، اس نے جنا فروز ساعت میں لاکھوں سلام. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. فتح باب نبوت میں بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود. ختم دور رسالت کے لاکھوں سلام. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اندر پیش کرنے کے بعد نہایت ہی دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو میرا موضوع ہے آج کے دن کے حوالے سے ہے. آج 31 دسمبر ہے. یہ سال جو جا رہا ہے اس کا آخری مہینہ ہے اور اس کا آخری دن. یہ میرا موضوع ہے، یہ آپ احباب کو میں نے سبق سنانا ہے. اللہ رب العزت آپ پیاروں کا محبت اور شوق کے ساتھ یہ سبق سننا اور میرا سبق سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. سب سے پہلے خطبے کے اندر جو میں نے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت خالق کائنات خالق لم یزل اپنی جلال کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم. اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا مفہوم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس آیت مقدسہ کے اندر کیا ارشاد فرمایا. سب کو سماعت فرمائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین وہ لوگ یحبون جو محبت کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ، کس سے محبت کرتے ہیں؟ فحاشی سے. فی الذین وہ ایمان والے فی دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. علیم کا معنی دردناک، عذاب کا مطلب عذاب. یہ آپ کو لفظ کا لفظ ترجمہ سنایا. بات معنی یہ ہے کہ جو بندہ، جو شخص فحاشی کو پسند کرتا ہے، جو بندہ فحاشی کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے. ادھر
توجہ کریں بس، دردناک عذاب رکھا ہے کہ حکم پر نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العزت، اگر وہ کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اسی حوالے سے آج کے دن جو ہمارے ملک میں جو ہمارا نظام چل رہا ہے، اس میں آج رات کو کیا ہونے والا ہے یہ ہم سب واقف ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کا ہے سب طریقہ، یہ سال تو ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے سال ختم ہوتے ہیں یہود و نصارہ والے ہیں، یہ انگریزوں کے دھڑے ہوئے سال ہیں۔ یہ اس کی ترتیب انگریزوں نے کی ہے، ہم مانتے ہیں ان کو۔ پھر جو ہمارا دین اسلام ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سال چلتا تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو سال چلتا تھا وہ سال اور ہے۔ وہ سال کون سا ہے؟ وہ اسلامی سال ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلامی سال ہے۔ اسلامی سال کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کدھر سے شروع ہوتا ہے، وہ کدھر ختم ہوتا ہے جا کر۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم انگریزی سال جو ہے یہ دسمبر میں ختم ہوتا ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے، لیکن جو دین اسلام کا جو رسول اللہ نے ترتیب دی ہے اور صحابہ نے ترتیب دی ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ وہ سال کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ یہ آپ مطلق کر بات کر رہا ہوں، کسی کی تنقید نہیں کر رہا، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، آپ تو میرے سے صاحب بیٹھے ہوئے بڑے بیٹھے ہوئے، یہ آپ کو بس بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کو سبق سنا رہا ہوں۔ اگر کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، اگر کسی کے دل میں اتر گئی تو میرا بھی کام سمجھے گا، اس کا بھی سمجھے گا۔ یہ بتا رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو سال ترتیب دی ہے، ہمیں جس سال کی ترتیب دی ہے وہ ہمیں پتہ نہ ہو کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ ہمیں سب پتہ ہو، اس کی ہر ڈیٹ کا پتہ ہو، ہر ہفتے کا پتہ ہو، اس لیے تو ہمیں انگلش میں بھی نہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ پتہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں وہ بھی یاد کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، پڑھا ہوا سب نے کہ نہیں پڑھا ہوا؟ پڑھا ہے نا، الحمدللہ سب پڑھے، سب نے پڑھا ہے، لیکن جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ان کی ترتیب دی ہوئی چیز کا کسی کا پتہ نہ ہوتا، ہم انگریزوں کی ترتیب یاد رکھتے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیا بات ہے، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی آخری امت ہے جس کے اندر انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ یہ وہ واحد امت ہے، یہ وہ آخری امت ہے، آخری نبی کی امت ہے جن کے ہم امتی ہیں، جو ہمارے رسول اللہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے بھیجا ہوگا جن کو اگر ہم ان کی دی ہوئی ترتیب کوئی ہمیں یاد نہ ہو تو پھر ہم ان کے امتی کہلانے کے لائق ہے؟ آپ خود بتائیے، خود بتائیے، نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے لیے لائق نہیں ہے۔
اور بات چلی تھی سال کے حوالے سے. سال آج ہے 31 دسمبر. وہ آگے کیا سال شروع ہوگا 2023 اور 22 شروع ہوگا. تو آج کی رات کیا ہوگی ان کے لیے؟ ہیپی نیو ایئر. یہ منائیں گے، سب منائیں گے. ان کو شیطان مرد لگائے گا، شیطان گناہ کی طرف لے کے جائے گا، گناہ کی طرف مائل کرے گا. کیا بندے تو کیا کر رہا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے. خوشی کا دن کون سا ہے؟ ہمارے لیے خوشی کا، آپ سچی بات بتائیے، ہمارے لیے خوشی کا ہے. ہمارا جو سال ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ ہمارا محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ختم کدھر ہوتا ہے؟ ذوالحج. ماشاءاللہ ذوالحج کو ختم ہوتا ہے. جن احباب کو ابھی تک نہیں پتا وہ یاد کر لیں، وہ بات یاد کرنے جائیں. جو ہمارا اسلامی سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج کو ختم ہوتا ہے. یہ ہمارا اسلامی سال ہے. اور اسلامی سال ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ذرا سوچئے. اسلامی سال ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کیا بتاتا ہے؟ وہ تو بتاتا ہے، لیکن سال کی ابتدا دیکھیں اور سال کی انتہا دیکھیں. سال کی ابتدا دیکھیں اور سال کی انتہا دیکھیں. سال کی ابتدا دیکھتے ہیں تو واقعہ کربلا نظر آتا ہے. تبتی ریت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں سے لڑائی کر رہے ہیں. وہ دین کی خاطر کر رہے ہیں، اپنے نانا کے دین کی خاطر، کہ میرے نانے کا دین بلند ہو جائے. اپنے نانا کے دین کی خاطر. ہمیں سال کی ابتدا یہاں سے ملتی ہے، کربلا سے ملتی ہے. اور سال کی جو انتہا ہوتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ بھی قربانی بھی ملتی ہے، وہ بھی قربانی بھی ملتی ہے. اور خدا کے بندے، ہمارے سال کی ابتدا بھی قربانی، انتہا بھی قربانی. تو پھر ہم ہیپی نیو ایئر منائیں. آج کی رات جو ہیپی نیو ایئر سے بچنا چاہتے ہیں، میرا تو ان سے برادرانہ مشورہ یہ ہے، یہاں مصلی بچھائیں اور نفل ادا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روئیں کہ جو اس سال ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، گناہ سرزد ہوئے ہیں، ان کی توبہ کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی طلب کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وسیلے سے اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں. معافی طلب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. کیا میرے رب، یہ سال جو گزر گیا، یہ وقت پھر نہیں آنے والا، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں آنے والا. ایک رات تو یہ ہے، سوچئے ذرا، ایک رات وہ بھی ہوگی. کون سی رات ہوگی؟ قبر والی رات ہوگی. کیا وہاں بھی ہیپی نیو ایئر منائیں گے؟ لگ سمجھ جائے گی ادھر. ایک رات یہ بھی ہے، ایک رات وہ بھی ہے. اگر ہم اس رات کا اہتمام احسن انداز سے کر لیں گے، فحاشی سے بچ جائیں گے، شراب سے بچ جائیں گے، زنا سے بچ جائیں گے، پھر ہماری جو وہ رات ہوگی نا قبر والی، ادھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی. ادھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم نے یہ رات جو ہے، اس رات کو بخشش کروا لی ہماری. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے. اور توبہ جو نوجوان کی توبہ ہوتی ہے، ذرا توجہ کریے گا. میں بھی نوجوان ہوں، آپ بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے بزرگ ہیں. نوجوان جو شخص ہے اس کی اللہ رب العزت توبہ کیسے سنتا ہے؟ ذرا توجہ کریے گا. جب ایک نوجوان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توبہ طلب
کرتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج ایک نوجوان نے مجھ سے توبہ مانگی ہے، پھر اللہ اس کی توڑتا نہیں، اللہ اس کی جوڑتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ اس کی کیا کرتا ہے؟ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، ساتھیوں، آج کی رات ضائع مت کرنا، یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلنا، یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو قیامت والے دن سب جب میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک نبی کے پاس جائے گی امتی، تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، پھر بھی وہ اپنے امتی کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری خاطر اپنا سر جھکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ہمارے لیے سر جھکا دیں گے روز محشر اپنے رب کے سامنے، پھر میرے رب ان کی جوڑے گا نہیں، توڑے گا نہیں، جوڑے گا۔ میرا رب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے کہے گا، میں محبوب سر اٹھائیے سجدے سے، جو آپ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ اگر امتی آج یہاں شراب خوری، زنا، جوا بازی کرے گا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو پائے گا روز محشر؟ کیا قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو پائے گا؟ نہیں۔ اللہ کے بندو، آج اللہ حضرت کہتے ہیں آج نہیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج نہیں ان کی پناہ۔ آج ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب بھی کریں۔ شراب جو ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کیا ایمان والو شراب سے بچو۔ اگر شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں میں گر جائے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اگر کتا ادھر پیشاب کر جائے، جانور کوئی پیشاب کر جائے، اس کے مسئلے ہیں کہ اتنے ڈول نکالیں گے، 40 ڈول نکالیں گے، 20 ڈول نکالیں گے، کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن شراب کا ایک قطرہ، ذرا سا قطرہ بھی اگر کنویں میں چلا گیا تو کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ ذرا آپ سوچئے کتنی وہ غلیظ ترین چیز ہے، خود سوچئے کہ جس کے اندر کنویں کے اندر ایک قطرہ ڈالے ذرا سا تو وہ کنواں پاک نہیں ہو سکتا، تو انسان کیسے پاک ہوا؟ پھر اللہ رب العزت کے فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا، کن کو اللہ رب العزت مخاطب کر رہا ہے؟ کہ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بچو ان چیزوں سے، بچو فحاشی سے، بچو شراب سے، بچو ان چیزوں سے بچو۔ میرے بھائیوں، میرا تو یہی پیغام ہے کہ آپ آج کی رات جو ہیپی نیو ایئر، آپ اگر کریں گے نا کچھ بھی، جوان ہیں آپ، جوانی کی عمر ہے، شیطان آپ کو مرگ لگائے گا کہ یار ایسے کریں، ایسے کریں، گناہ کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ لیکن آپ اگر حضور علیہ السلام کے امتی ہو گے، سچے عاشق ہو گے، تو پھر آپ نہیں ادھر جاؤ گے۔ اگر آپ آج یہ کام کر لیتے ہیں، شراب نوشی کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں،
ہم تو کر لیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے نا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اپنے کرام کاتبین کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ جو رجسٹر کے اوپر آپ کا لکھے ہوئے نہ کھاتا کہ آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا، وہاں کیسے بچو گے؟ اگر ہم آج بچیں گے تو ہماری اولادیں بھی بچیں گی، ہماری اولادیں بھی بچ جائیں گی۔ اگر ہم آج ان چیزوں سے نہیں بچیں گے تو ہماری اولادوں بھی نہیں بچیں گے۔ پھر اگر باپ بوڑھا ہو گیا ہے، باپ کی سفید داڑھی ہے، اس کا بچہ اس کے سامنے اگر شراب پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اگر پی رہا ہے تو اس کا باپ اس کو روکنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ سوچے گا یار اگر میں اس کو روکوں گا، اس نے کہا ابا تو بھی تو پیتا رہا ہے، جوانی میں تو بھی تو پیتا رہا ہے، پھر وہ چپ کر جاتا ہے۔ اور خدا کے بندو، ارے صاحب ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو جتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طلب کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے، یہ جو شیطانی وسوسے ہیں، یہ جو گناہ کی طرف ہمیں چیزیں لے کے جاتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اور جب بندہ صبح اٹھتا ہے فجر میں، اور بندے کی دیکھیں نا آپ، انسان کی دیکھیں کتنی قربانی ہے، جب آپ بندہ اٹھتا ہے سال کی تو قربانیاں ہیں، پھر حضور کے امتی کے لیے جب سردی ہے نا، سفر ہے نا، صبح جب اذان اللہ رب العزت کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو بندے کا جو بستر ہوتا ہے وہ بہت گرم ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہی نہیں ہے یہاں سے اٹھوں۔ لیکن اگر ہم آج ہم اٹھیں گے، کل کو ہماری اولاد بھی اس طرح اٹھے گی۔ اگر ہم آج سستی کریں گے اس کام میں، ہماری اولاد کیا خواہ کرے گی؟ کچھ بھی نہیں کرے گی۔ میرا تو بھائیوں اور دوستوں آپ سے یہی پیغام ہے کہ آپ اس رات کے اندر فحاشی سے بچیں۔ بس میرا شروع میں یہی موضوع تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، کہ جو بندہ فحاشی کو پسند کرتا ہے، یہ ان کے لیے بڑا جو آپ بعد میں تشریف لائے ہیں۔ اور جمعے میں جلدی کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون، وہ لوگ جو فحاشی کو پسند کرتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ بچے گا نہیں۔ علیم کا مطلب دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے سبق سنایا آپ پیاروں نے محبت اور شوق کے ساتھ سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا